امریکہ اور اتحادیوں میں پھوٹ پڑ گئی، بکھلاہٹ کا شکار امریکی صدر اتحادیوں کو تانے دینے لگے، برطانیہ اور فرانس پر سخت برہمی کا اظہار۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، امریکہ اب آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، خود لڑنا سیکھو، امریکہ سے ایندھن خریدو یا ہمت کر کے خود اپنے ہرمز سے جا کر تیل حاصل کرو۔ فرانس نے اسرائیلی طیاروں کو اپنی سرزمین سے پرواز کی اجازت نہیں دی، امریکہ اسے یاد رکھے گا۔ برطانیہ نے اپنے ہرمز کھولنے میں مدد سے انکار کیا، آپ مدد کے لیے نہیں آئے، اب امریکہ بھی آپ کے لیے موجود نہیں ہوگا۔ اسپین کے بعد اٹلی نے بھی امریکی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر دی، ایران پر بمباری میں شریک طیاروں کو سسلی بیس پر اترنے نہیں دیا۔ امریکی طیارے سسلی سے بمباری کے لیے ایران جانا چاہتے تھے۔ بلومبرگ کا کہنا ہے یورپی ملکوں کی جانب سے امریکی کارروائی پر محدود تعاون واشنگٹن کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے نیٹو سے تعلقات پر نظرثانی کا عندیہ دے دیا۔ خطے سے امریکی فوج کو نکالنے کا یہ بہترین وقت ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں۔ ایران سعودی مملکت کا احترام اور اسے برادر ملک تصور کرتا ہے۔ ہماری کارروائیاں جاہر دشمن قوتوں کے خلاف ہیں، دشمن عرب اور ایرانیوں کی عزت کرتے ہیں، نہ تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ ذرا دیکھیں ہم نے ان کی فضائی کمانڈ کا کیا حال کیا۔ عباس عراقچی نے سعودی عرب میں تباہ امریکی طیارے کی تصویر شیئر کر دی۔ پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی کہتے ہیں اسرائیل نئے ریجنل آرڈر کے لیے تیار ہو جائے۔ نیتن یاہو خواب دیکھ رہا تھا کہ خطے میں سیکیورٹی بیلٹ کو وسعت دے گا۔ ایران میں زمینی کارروائی کا آپشن موجود ہے، ضرورت پڑی تو 15 مقامات پر زمینی کارروائی کر سکتے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ کا کہنا ہے اپنے ہرمز صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کو اپنے ہرمز کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ایران کے لیے بہتر ہوگا اگر کوئی معاہدہ ہو جائے۔ صدر ٹرمپ افغانستان اور عراق کا تجربہ دہرانا نہیں چاہتے۔ ایران نے معاہدہ مسترد کیا تو مزید سخت حملہ کریں گے۔ ایران سمجھدار ہے تو مجوزہ معاہدے پر رضامند ہو جائے گا۔ جنرل ڈنکین نے کہا ایران میں 11,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا، 150 سے زائد ایرانی بحری جہاز تباہ کر دیے۔ Who's paying for the cost of this war? Will those Arab countries step up to do just that? Well, I think it's something the president would be quite interested in calling them to do. I won't get ahead of him on that. ٹرمپ 6 اپریل کی ڈیڈ لائن سے قبل ڈیل چاہتے ہیں۔ ٹرمپ چاہتے ہیں عرب ملک جنگ کا خرچہ خود دیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولینا لیوٹ کا کہنا ہے ایران جنگ سے متعلق 4 سے 6 ہفتوں کی ٹائم لائن برقرار ہے۔ امریکہ ابنائے ہرمز کا ٹول ٹیکس لینے کی حمایت نہیں کرتا۔ ایران سے مذاکرات کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے، بات نہ مانی تو طاقت کے استعمال پر مجبور ہوں گے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے صدر ٹرمپ ابنائے ہرمز کھولے بغیر بھی جنگ ختم کرنے پر آمادہ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے معاونین کو بتایا وہ ہرمز کھولے بغیر جنگ کے خاتمے کے لیے تیار ہیں۔ آبنائے ہرمز پر تہران کی مضبوط گرفت برقرار رہنے کا امکان ہے۔ امریکی انتظامیہ کو خدشہ ہے آبی گزرگاہ دوبارہ کھولنا ایک پیچیدہ آپریشن بن سکتا ہے۔ امریکہ کا بنیادی ہدف ایرانی بحریہ اور میزائلوں کے ذخیرے کو روکنا ہے۔ امریکہ آبنائے ہرمز کھولنے کی ذمہ داری یورپ اور خلیجی اتحادیوں پر ڈال سکتا ہے۔ جنگ کے خاتمے کا فیصلہ ہماری شرائط پر ہوگا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں جنگ حالات کو مدنظر رکھ کر ختم کی جائے گی۔ ایران کے مفادات کا تحفظ ہر قیمت پر کیا جائے گا۔ ایران کا پاکستان کی مثبت سفارتی کوششوں کا خیر مقدم۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری نے ایکس پر لکھا ایران برادر ملک پاکستان کی خیر سگالی اور مثبت سفارتی کوششوں کو سراہتا ہے۔ پاکستانی کوششوں کا مقصد امریکہ اسرائیلی جارحیت روکنا اور امن کی بحالی ہے۔ پاکستان کے فعال سفارتی اقدامات خوش آئند ہیں۔ چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایک روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس آمد پر چینی وزیر خارجہ نے استقبال کیا۔ پاک چین وزراء خارجہ کی ملاقات، اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کا رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور ترکیہ نے تعلقات کی مضبوطی کے عزم کا اعادہ کیا، قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔
چین کا امریکہ اور اسرائیل سے جنگ روکنے کا مطالبہ. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امن کی بحالی کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے. اسرائیل اور امریکہ فوری طور پر حملے روک دیں. چین جوہری تنصیبات پر حملوں کی سختی سے مخالفت کرتا ہے. اپنے ہرمز میں بحری جہازوں کو نکلنے میں مدد کرنے پر متعلقہ فریقوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ایران نے جنگ شروع نہیں کی بلکہ دفاع کیا. اسرائیل اور امریکہ نہیں چاہتے کہ ایران کے پڑوسی ملکوں سے تعلقات معمول پر آئیں. رجیم چینج کا مقصد تیل اور گیس کے وسائل پر مزید کنٹرول حاصل کرنا ہے. قطر کا پاکستان کی امن کوششوں کی مکمل حمایت کا اعلان. ترجمان قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے امید ہے پاکستان کی کوششیں خطے میں مستقل امن و استحکام لائیں گی. قطر ثالثی کوششوں میں شامل نہیں. ہماری توجہ اپنے وطن کے دفاع پر مرکوز ہے. ایران کے واٹر پلانٹس پر حملہ علاقائی سلامتی کے لیے خطرناک ہوگا. امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر شدید حملہ. محلات شہر میں آبادی کو نشانہ بنایا گیا. 11 افراد شہید. تہران اور اصفہان سمیت دیگر شہروں کو بھی نشانہ بنایا گیا. بمباری سے کئی مقامات پر آگ لگ گئی. امریکی حکام نے بتایا اصفہان پر حملے میں 2000 پاؤنڈ وزنی بنکر شکن بم استعمال کیے. اصفہان میں ایک بڑے اسلحہ گودام کو نشانہ بنایا گیا. صدر ٹرمپ نے اصفہان پر حملوں کی ویڈیو پوسٹ کر دی. ایران نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 87ویں لہر کا آغاز کر دیا. تل ابیب اور حیفا سمیت دیگر شہروں میں امریکی اڈوں اور اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں اور خودکش ڈرون سے حملے. اسرائیل کے شہروں فتح تکو اور بنی براق پر کلسٹر میزائلوں سے حملہ کیا گیا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملے میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کر دیا گیا. مقبوضہ بیت المقدس میں بھی اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. ایران کے خلیجی ملکوں پر ڈرونز اور بلسٹک میزائلوں سے حملے. دبئی میں فضائی دفاعی نظام نے میزائل حملوں کو ناکام بنایا. جنوبی علاقے میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے 4 افراد زخمی. دبئی کی سمندری حدود میں ڈرون حملے کے بعد کویتی آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی. دبئی حکام کا کہنا ہے آئل ٹینکر سے تیل کا رساؤ نہیں ہوا. سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایران سے آئے 10 ڈرونز مار گرائے. الخلیج میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے 6 مکانات کو نقصان پہنچا. بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے کمانڈرز کے ٹھکانے پر حملے. شارجہ میں ٹیلی کام کمپنی کی عمارت پر ڈرون حملہ. جانی نقصان نہیں ہوا. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پہلے سزا کے خلاف مرکزی اپیل سنی جائے یا سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کا فیصلہ کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وکلا کو بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ سے ہدایات لینے کی مہلت دے دی. دوران سماعت چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے قرار دیا اگر مرکزی اپیل مقرر ہوگی تو سزا معطلی کی درخواست نہیں سنی جائے گی. سماعت 6 اپریل تک ملتوی. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کرا دی گئی. کانفرنس روم میں ملاقات 35 منٹ جاری رہی. بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ نے ایک دوسرے کی خیر دریافت کی. سب ہیک ہو گیا, لوگوں سے کوئی انفارمیشن وغیرہ لیک ہو رہی ہے. مجھے تو کنسرن ضرور ہے. میں نے ایف آئی او کو فوراً رپورٹ کر دیا. واٹس ایپ کو میں نے ای میل بھی کیا ہوا ہے, لیکن ابھی تک جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ایکٹیو ہے. میرے فون میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں تو ہمیشہ اپنا فون میرا اویلیبل ہوتا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا واٹس ایپ ہیک کر لیا گیا. بیرسٹر گوہر نے بتایا واٹس ایپ پر ان کا مکمل اختیار نہیں رہا. ان کا نمبر ابھی بھی ایکٹیو ہے اور لوگوں سے پیسے مانگے جا رہے ہیں. فوری طور پر ایف آئی اے سائبر ونگ سے رابطہ کیا تاکہ ڈیٹا کا غلط استعمال نہ ہو. واقعے کو ہوئے 24 گھنٹے نہیں ہوئے تھے. تمام ملزمان گرفتار ہوئے. منصور خان گینگ ہے. یہ بلٹ پروف جیکٹ والا گینگ مشہور ہے. عامر اوان کے قتل میں ملوث منصور خان گینگ کے ملزمان کو گرفتار کر لیا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں گینگ میں افغان شہری بھی شامل ہیں. آئی جی اسلام آباد نے کہا یہ پولیس کے لیے ایک ٹیسٹ کیس تھا. پہلا کیس ہے جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا گیا. افغان طالبان رجیم کی عسکریت پسندی اور انڈیا اسرائیل گٹھ جوڑ خطے کے استحکام کے لیے بڑا خطرہ بن گیا. بنگلہ دیشی جریدے دی مسلم ٹائمز نے لکھا
فتنہ خوارج کی پشت پناہی اور افغان سرزمین کے استعمال کی وجہ سے پاکستان کو طالبان کے خلاف کارروائی پر مجبور کیا گیا۔ علاقائی عدم استحکام کو سمجھنے کے لیے بھارت اسرائیل تعلقات اور افغان طالبان کے پراکسی کردار کا جائزہ لینا ہوگا۔ افغانستان دہشت گرد گروہوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکا ہے۔ پاکستان نے 4 سالہ سفارتی کوششوں کے بعد افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی کی۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کے انخلا میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو معاونت فراہم کریں۔ گزشتہ 2 سال میں نادرا کی خدمات میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی نادرا ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس میں گفتگو۔ غیر قانونی پاکستانی شہریت حاصل کرنے والوں کی شناخت یقینی بنا کر نیشنل ڈیٹا بیس سے نکالنے اور عوامی سہولت کے لیے مزید جدید خدمات متعارف کرانے کی ہدایت۔ کہا بڑے شہروں میں نادرا دفاتر کرائے کے بجائے اپنی جگہ خرید کر بنائے جائیں۔ علی ظفر نے جو حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کیا تھا اگینسٹ مشا شفیع، جو کورٹ نے ڈگری کر دی اور 50 لاکھ روپے کی علی ظفر مشا شفیع کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا کیس جیت گئے۔ عدالت نے مشا شفیع پر 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ مشا شفیع الزام ثابت نہ کر سکی۔ مشا شفیع کے ہراساں کرنے کے الزام پر علی ظفر نے 2018 میں حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ 8 سال تک کمپلیننٹ نے کوئی بھی کسی اور آدمی کو مجرم میں شامل ہی نہیں کیا ہے۔ آپ لیگل سسٹم سے جرگہ والا سسٹم نہیں کر سکتے۔ انویسٹیگیشن ان 8 لوگوں کی حد تک کی ہونی تھی۔ ایویڈنس میں بھی کافی فلاز ہیں۔ فیئر ٹرائل ملا ہے دونوں پارٹیز کو۔ یہ امپوز کرنا تھرو سوشل میڈیا یا وغیرہ، تو یہ بھی بہت بری بات ہے کہ کسی جج کو اتنا کرٹیسائز۔ دادو میں فریقین کو فیئر ٹرائل ملا۔ مدعی نے جن 8 لوگوں کو نامزد کیا ان کی حد تک تفتیش کی گئی۔ شواہد میں خامیاں تھیں، جج ثبوت مانگتے ہیں، یہ تو مدعی کا کام تھا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جج پر اتنا دباؤ ڈالنا یا تنقید کرنا مناسب نہیں۔ فیصلے کے بعد ججز کے خلاف پروپیگنڈا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو خط، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ٹریس کر کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ اسکرین شاٹس بطور ثبوت خط کے ساتھ بھیجے گئے۔ جو ہمارا کچے کا علاقہ ہے، پورے جامعہ سروے کی منظوری دی گئی ہے، اور اس کا سروے کے مقصد کے بعد آپ جو ہے جو سیکیورٹی کے وہاں پہ جو حالات ہیں اس کو بھی حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ کس طریقے سے جو ہے کچے میں انہوں نے آپریشن کیا، اور الحمدللہ کہ اب جو لوگ بغیر کسی خوف کے وہاں پہ سفر بھی کر سکتے ہیں۔ کچے کے علاقوں میں صورتحال نارمل ہے، ہر کوئی جا سکتا ہے۔ کوشش ہے 1.5 سال میں کچے کا سروے مکمل کر لیں، جس کے بعد سیکیورٹی مسائل حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کلچرل ڈپارٹمنٹ کے ایم سی کے تعاون سے کراچی میں میوزیم بنا رہے ہیں، جس کے لیے کے ایم سی نے 3 ایکڑ زمین دی ہے۔ سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کرنے والے جوڈیشل کمیشن نے ڈی جی ایس پی سی اے کو نوٹس جاری کر دیا۔ کراچی بلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ریگولیشن پر عمل درآمد سے متعلق قانونی وضاحت طلب۔ بتایا جائے عمارتوں میں ریگولیشن پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ذمہ داری کس ادارے پر عائد ہوتی ہے، اس حوالے سے قانون کی متعلقہ شکوں کا حوالہ بھی فراہم کیا جائے۔ جوابات اور دستاویزات کل تک کمیشن سیکریٹریٹ میں جمع کرانے کی ہدایت۔ فائر سیفٹی اقدامات نہ کرنے پر کراچی میں ہاشو سینٹر کی پہلی منزل پر 200 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ منی لانڈرنگ کیس میں ڈاکٹر فضیلہ عباسی کی 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض عبوری ضمانت بحال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی فضیلہ عباسی کو ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹس میں سونا اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 2800 روپے مہنگا ہو کر 4,78,762 روپے کا ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا $28 مہنگا ہو کر $4,560 کا ہو گیا۔ پاکستان میں فی تولہ چاندی 260 روپے اضافے سے 7,784 روپے کی ہوگی۔
HEC نے ملک بھر کی جامعات میں کل سے فزیکل کلاسز بحال کرنے کی اجازت دے دی۔ HEC کی جانب سے کفایت جاری فیول بچت اقدامات پر عمل درآمد کی ہدایت۔ وفاقی تعلیمی ادارے موسم بہار کی چھٹیوں کے بعد کل سے دوبارہ کھلیں گے۔ اسلام آباد کے تمام ماڈل سکولز اور کالجز میں کل سے داخلوں کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ نئے تعلیمی سیشن کا باقاعدہ آغاز 6 اپریل سے ہوگا۔ سندھ میں نیا تعلیمی سال کل سے شروع ہوگا۔ محکمہ تعلیم سندھ نے کفایت جاری اقدامات کے تحت اسکولز میں 2 دن تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں کل سے ہفتے تک بارشوں کا امکان۔ لاہور میں بارش، سیالکوٹ، گجرات، سرگودا، فیصل آباد، جھنگ، بھکر، لیا، ڈیرہ غازی خان میں برسات کی توقع۔ کوئٹہ، بولان، زیارت چمن، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، مستونگ میں آج رات سے 4 اپریل تک بارش کا امکان۔ 1 اپریل سے جنوبی بلوچستان سمیت سندھ بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ لاہور قلندرز کے اوپننگ بلے باز فخر زمان PSL کے 2 میچز کے لیے معطل۔ فخر کو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر معطل کیا گیا۔ اوپننگ بلے باز نے PSL میچ میں آرٹیکل 2.14 کی خلاف ورزی کی۔ فخر کا الزام ماننے سے انکار۔ HPL PSL 11 میں آج پشاور زلمے اور اسلام آباد یونائیٹڈ مد مقابل آئیں گے۔ جنوبی افریقی بلے باز ریزا ہینڈرکس بھی لاہور پہنچ گئے۔ کراچی کنگز کو جوائن کر لیا۔ فینس کے لیے پیغام میں کہا تاخیر سے آنے کی معذرت، لیکن میں اب پہنچ چکا ہوں، آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ کراچی کے تمام غیر ملکی کھلاڑی اگلے میچ میں سلیکشن کے لیے دستیاب ہوں گے۔ کراچی کنگز اپنا اگلا میچ جمعرات کو راولپنڈی کے خلاف کھیلیں گے۔ ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ کراچی کنگز کے سٹار بولر ایڈن زمپا 34 برس کے ہو گئے۔ زمپا نے کراچی کنگز کے کھلاڑیوں اور سپورٹ سٹاف کے ساتھ ٹیم ہوٹل میں برتھ ڈے کا کیک کاٹا۔ زمپا پہلی بار PSL کا حصہ بنے ہیں۔ لیگ میں شامل ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں نے کرکٹ بیٹس کی جگہ پیڈل کے ریکٹس اٹھا لیے۔ ڈیوڈ وارنر، موئن علی، مانس لبوشن اور سیم بلنگنز نے پیڈل میں اپنی مہارت دکھائی۔ اور کرکٹ اور کامیڈی کا تڑکا ایک ساتھ، لمحہ پرجوش پاکستان سپر لیگ اسپیشل، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات۔ آج ہوں گے اداکار احمد رنداوا مہمان، عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹے بکھیریں گے۔